کہ اللہ کے فضل سے نیند آئے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 35-40 kg کے لٹری طور کے اوپر ایک گرون اپ ویٹ کر رہی ہے کہ آپ نے کسی کو کام کہہ دیا نا ہلنے والا تو اس ٹائم موت پڑ جاتی ہے. اچھا کرتے ہیں ہاں فیوچر ٹچ وہ انشاءاللہ کریں گے. مصیبت کیا ہے کہ آئی تھنک سو کہ لوگوں نے ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے وہ کام جس کی وجہ سے ایک صحت مند یوتھ بنتی تھی نا وہ چھوڑ دیا. اب سارا قصور کس پہ ڈال دیا؟ ڈائٹ پہ ڈال کہ مجھے بیماری کیوں نہیں, میں تو ہو ہی نہیں سکتا, میں تو سپرمین جم گیا غلطی نا. دیسی گھی کی ڈرپ لگوا دو پلیز. ایک تو سٹریس ہماری قوم نے بہت زیادہ لی اور کئی کھا رہے ہیں تو بس کھائی جا رہے ہیں اور کئی نہیں کھا رہے تو بالکل نہیں کھا رہے. اور برگر بھی آج کل لانچ کیسے ہو رہے ہیں, ڈبل ٹرپل پیٹی, ہاں کواسٹرو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھے رہتے ہیں. اب میں لکھ کے دیتا ہوں کہ سونر اور لیٹر یو ول ہیو دس کارڈ. ہمارے پاس 17 ایئرز اولڈ 21 ایئرز اولڈ 24 ایئرز اولڈ لوگوں کے ہم نے اسٹنٹ ڈال دیے ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ دیر از اے فیملی ہسٹری, اسٹرانگ فیملی ہسٹری. آپ ہمیشہ رسک پر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ایک تو مجھے آج تک کیا نہیں پتا لگا چائنا دا تو امریکہ دا سٹینڈ کیڑا ہے. سب کو دادا ہے نا, انتہائی بکبکی چیز ہے اور وہ ہر مریض کو کھلانا ہے انہوں نے, جو اس کو فیل دینے کے لیے کہ اب تو مریض ہے. السلام علیکم. ایز یو نو ہمارا پوڈ کاسٹ کا سیشن شروع ہو چکا ہے وچ از گوئنگ ان اے ونڈرفل ڈائریکشن. اویئرنیس مل رہی ہے سب کو اور میں بتا نہیں سکتا ہاؤ ہیپی آئی ایم کہ یہ لوگوں کو کتنا فائدہ دے رہا ہے. چلیں ایز پر دا ایجنڈا آف دا پوڈ کاسٹ مجھے شروع میں اپنے آپ کو ہر دفعہ انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے. تو میں ڈاکٹر ارمغان احمد پیڈیاٹرک اینڈ نیونیٹل لیپروسکوپک سرجن ہوں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل. اور آپ کے پاس یہ پوڈ کاسٹ کا سیشن ہم نے شروع ہی اس لیے کیا کہ تاکہ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کو لیا جائے. اور مشن تو آپ کو میرا پتہ ہے کہ یہی ہے کہ فالس بلیفس, متھس, غلط عقائد یا کوئی بھی ایسی پریکٹس ہو جو کہ کسی بھی طریقے سے پیشنٹس کو یا میرے پیشنٹس کو یعنی کہ پیڈس ایج گروپ میں یا بڑوں میں کسی بھی طریقے سے ان کو نقصان پہنچائے یا ان ہارمز وے لائے تو ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اچھا آج بڑا مزیدار سیشن ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخصیت آج ہم نے لیے ہیں, ایک تو وہ 14 سال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور اب اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے آف کارڈیالوجی اینڈ یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل UCMD. اور بہت ہی مزیدار بندے. ایک تو سب سے اچھا مزے کا ان سے ہمارا تعلق یہ بنا کہ یہ بھی پنجاب میڈیکل کالج کے ہی گریجویٹ ہیں. میرے سے تو خیر ڈھیر سارے سینئر ہیں تو, لیکن یہ کہ اس سے آپ کو کیونکہ فیصل آباد اور پنجاب میڈیکل کالج اس سے آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج بڑا ان یوزول سا کام ہونے والا ہے. تو میرا خیال مزید آپ کو بور نہ کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر ذیشان ملک صاحب. میں آغاز تو کرتا ہے لیکن آپ نے جو یہ مجھے کہا ہے نا کہ ڈھیر سارے سینئر, آپ نے تو مجھے ایسے ثابت کیا جیسے میں رام مصر کی ممی تھی وہاں پہ. سر ممی اور پاپا بھی جو اور سر الحمدللہ سر آپ سے ہمیں کچھ گلے بھی ہیں اور کچھ آپ سے جو ہے ہم نے سوال بھی کرنے. گلے سب سے پہلا تو گلا یہ ہے کہ جو آج کل آپ نے مشن شروع کی ہوئی ہے یہ تسی جوان قوم نو کھان پین کیوں نہیں دے. ہم تو یہی سنتے آئے تھے ابھی کھانے پینے کی عمر ہے, کھانے پینے دے بچے کو, ابھی کیا رکھا ہے ڈائٹنگوں میں, ابھی کیا رکھا آپ نے کم کھانا ہے, کیوں نہیں کھانے پینے دیتے آپ؟ میرے خیال میں سٹارٹ کا سوال آپ کا بہتر ہے, سب سے اچھا سوال یہ. اصل مسئلہ پتہ کیا ہوا یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا اصل میں 2 چیزوں کا شکار ہو گئی. ایک تو ہم تہمات کا شکار ہیں, دوسرا ہم بہت بڑا شکار ہیں ڈر کا. یس ٹھیک, ہمارے ذہنوں پر اگر آپ کسی کا چیز کا ڈر ڈال دیں گے نا ہم وہ اس کو پھر ڈر جائیں گے, اس کے بعد کہیں گے ہاں یار اے گل ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم تہمات کا شکار ہیں, مطلب کہ جو بھی کسی کے ذہن میں جو بھی آتا ہے نا وہ کہتا ہے یار ایسے ہی. اب پرابلم یہ ہے کہ یوتھ نے ہوا یہ ہے کہ یوتھ نے جو پریکٹیکلی کام یوتھ کے تھے وہ تھا گراؤنڈ میں ہونا, وہ تھا جم میں ہونا, وہ تھا کہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنا, وہ تھا پراپر سلیپ لینا, وہ تھا. مجھے یاد پڑتا ہے یار ہم میڈیکل کالج میں تھے, ہم سوتے تھے پھر اللہ کی طرف سے کوئی کسی نے اٹھا دیا, زبردستی تو اٹھا دیا, ورنہ تو ہم نے. اب یہ کہ اگر چیک کریں گے کہ اللہ کے فضل سے نیند آئے 4 گھنٹے 5 گھنٹے. دوسری بات ہے لاشیں ہیں,
ہلنے کو تیار ہی نہیں ہے. یقین مانے آپ کسی کو کہہ دینا کہ یار یہ کام کر لے, اس کو اچھا میں اس کو کہتا ہوں کہ انسٹنٹ موت کا اگر آپ نے کوئی رسپانس دیکھنا ہونا تو یہ ہے یس کہ آپ نے کسی کو کام کہہ دیا نا ہلنے والا تو انسٹنٹ موت پڑ جاتی ہے اس کو. اچھا کرتے ہیں ہاں پھر فیوچر ٹائمز وہ انشاءاللہ کریں گے. اور آپ ہم میرے خیال میں آپ کا بھی بچپن میرا بھی بچپن ہمارا یہ تھا کہ ہم نے سنڈے گھروں میں کب گزارتے تھے. نہیں 3 بجے ہمارا ٹائم ہوتا تھا چھٹی والے دن کے کرکٹ کھیلنے جانا ہے 3-4 دوستوں نے مل کے. لالا ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی تھی, ہم نے سوچا تھا بھائی کرکٹ کھیلنی ہے, شام کو گڈی پڑھنی ہے, گڈی لٹنی ہے, گڈی جانا ہے, چھت پہ چھڑنا ہے جناب, 4 چھتا ٹپ کے جانا ہے, واپس آنا ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز ہی یار. وہ مصیبت کیا ہے کہ آئی تھنک سو کہ لوگوں نے ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے وہ کام جس کی وجہ سے ایک صحت مند یوتھ بنتی تھی نا وہ چھوڑ دیا. اب سارا قصور کس پہ ڈال دیا, ڈائٹ پہ ڈال دیا. اب ہو کیا رہا ہے, اچھا اوپر سے ہم ہوا کیا, اس کا نقصان ایک اور, ہم سارے ڈب کھڑب ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ عجیب سے کوئی آنڈے سے بن گئے, مطلب کہ پراپر جو جیسے کہتے ہیں نا یوتھ کی جو بیوٹی ہوتی تھی دیٹ واز کہ یار وہ ایک اس کی پراپر ایک شیپ ہوتی تھی, ایک پراپر ہوتا, عجیب و غریب. اچھا دوسری ایکسٹریم بھی ہے وہ, ایک میرے پاس بلکہ 1-2 ہاؤس آفیسر بھی ایسے آئے, وہ ایسے میں نے ان کو دیکھے تھا, میں نے کہا یار ایک بات سنو, دیسی گھی کی ڈرپ لگوا دو پلیز. سر ہاں اچھا میں ان کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ وہ شکر ہے کہ وہ 2 ٹانگوں پر ہے. اگر وہ نٹی طور پہ کرال کر رہے ہوتے وہ بلی لے کے نکل گئی ہوتی. آپ ایکسٹریم کی طرف چلے گئے کہ جناب میں وہ جو ہوں دیکھیں 35-40 kg کے لٹری طور کے اوپر ایک گرون اپ ویٹ کر رہی ہے, تو دس از یہ تو ریڈیکولس ہے نا جی. یعنی اس میں ہڈیاں ہیں, جگر ہے, گردے ہیں, پھیپھڑے ہیں, عرشہ ہے, اینڈ اٹ از شی از ویئنگ اراؤنڈ 36-37. اور دوسری ایکسٹریم ہے BMI 30 سے کم. ماشاءاللہ وہ جو ہے میں وہی بتایا وہ تو ہمارے پاس لیول ہی کچھ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈائٹ اکیلا یوتھ کے اندر تو یار کھانا تھا, ہم نے کھانا تھا, لیکن کھانا کیا تھا, کھانا یوٹیلائز بھی کرنا تھا. اب میں آن دا سیڈ پارٹ از کہ ہم چونکہ یوٹیلائز کر نہیں پا رہے ہیں, اور کہیں کھا رہے ہیں تو بس کھائی جا رہے ہیں, اور کہیں نہیں کھا رہے تو بالکل نہیں کھا رہے, تو بیلنس نہیں ہے. اچھا لیکن آن دا کانٹریری وٹ آئی ہیو سین از, کیونکہ دوسری متھ یہ ہے کہ جی او یار تو جوان بتا تینوں کی ہونا ہے, مریض کو ہلکا پھلکا مریض نہیں کہنا چاہیے, چلے ابھی تو وہ جنرل پاپولس ہے, لیکن اس کو اگر ہلکی سی کوئی سمٹم آتا ہے تو کہتے ہیں او یار جوان بان کی ہو گیا تینوں, وہ لگتا ہے تینوں کو روگ لگ گیا. اور وٹ آئی ہرڈ از کہ ریسنٹلی آپ نے 3-4 بہت ینگ پیشنٹس کو ایڈریس کیا ود سویئر ڈیزیزز. دیکھیں میں اس میں نا مگان یہ چونکہ تھوڑی سی بات اس طرح آ جاتی ہے کہ دیکھیں ہم نا آل آف چیز ایک سڈن رول آؤٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی تجھے یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو قوم کی سب سے بڑی خامی یہ بھی ہے کہ ہم نا سینس آف ڈینائل میں جاتے ہیں کہ مجھے بیماری کیوں نہیں, میں تو ہو ہی نہیں سکتا, میں تو سپرمین جم گیا غلطی نا, میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب پرابلم پتہ کیا ہے, اب ہو کیا رہا ہے جو میں نے ابھی ریسنٹ ٹائم پہ دیکھا ہے, بیکاز آف دا 3 or 4 تھنگس, اس پہ ابھی بہت ساری ریسرچ ہونی باقی ہے. ایک تو اسٹریس ہماری قوم نے بہت زیادہ لے لی, اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ لفظ ہمارے بچپن میں یا ہماری یوتھ میں ہم نے یہ کبھی سنا بھی نہیں تھا. میں ڈپریسڈ ہوں, میں ڈپریشن FSC کا بچہ مجھے, میں ڈپریسڈ ہوں, تجھے پتا ہے یہ کتنی ہیوی چیز ہے. سر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک پیشنٹ تھا میرے پاس آیا, شی واز ہارڈلی 17 years old اینڈ شی واز ارننگ اراؤنڈ 3 lakh to 4 lakhs پر منتھ. وہ کیک بناتی تھی اینڈ شی سیڈ کہ میں ڈپریس ہوں. میں نے سن کے نا تو تھوڑا ڈپریشن آپ ہو گیا. اسے کہہ رہا تھا کہ میں کتنا کماری, کہتی 4 لاکھ. میں کہ تجھے کیا ہے, کہتی ڈپریشن ہے. میں کہ یار یقین میں نے سن کے تھوڑا جا ضرور ہوا. اینڈ دا ریزن از بہائنڈ از, ایک تو اسٹریس میں, دوسرا ہماری سلیپ پراپر نہیں, تیسرا ہماری ڈائٹ. یار میں فرینکلی طور کے اوپر عجیب و غریب سی ڈائٹ ہے, پتہ نہیں ہماری خواہش کیا بنتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ برگر ہے تو انہیں پورا پاڑ کے جائے, ایسے ہی گھر کا کھانا ہم کھا نہیں رہے. اور برگر بھی آج کل لانچ کیسے ہو رہے ہیں, ڈبل ٹرپل پیٹی, ہاں کوارٹرو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, منہ نہیں کھلتا.
میرے ساتھ ہوا, I tried to, یہاں سے کڑک کی آواز میں مزاق نہیں کرتا, میرا تو میں برگر پہ کھا لیا بندہ, وہ جب اندر کھل گیا وہ پانی کس میں ہوئے گا. سر ہمارے پاس 17 ایئرز اولڈ, 21 ایئرز اولڈ, 24 ایئرز اولڈ لوگوں کے ہم نے اسٹنٹ ڈال دی ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ میں 3-4 چیزیں کہتا ہوں. If there is a family history, strong family history, آپ ہمیشہ رسک پر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اسٹرانگ فیملی ہسٹری ضروری نہیں کہ اتارو کچھ نہیں ہوتا. اسٹرانگ فیملی ہسٹری سب سے پہلی چیز. نمبر دوسرا بات کہ اگر آپ کنٹینیوسلی اسٹریس میں ہیں, آپ اپنے ہارٹ پہ مستقل بوجھ ڈالے بیٹھے. ٹھیک. تیسرا, آپ اگر سیڈیٹری لائف اسٹائل ہے آپ کا, بیٹھے رہتے ہیں آپ پریشان, آپ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ سونر اور لیٹر یو ول ہیو دس کارڈک. ویسے سر ایسے ہی آپ الزام دیے جا رہے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے اچھے کمانڈو بن گئے, پب جی نہیں مجھے میں ماشاء اللہ فتح ہی کری جا رہے ہیں. And they claim it کہ ہم روزانہ کی ایکٹیویٹی ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اس کو ہیلدی ایکٹیویٹی کہتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں سارے ان بورن کے کمانڈو. سر اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی ینگ پیشنٹ کو چیسٹ پین ہیوینس ہوتی ہے, میں آج چونکہ یہ دیکھیں, آپ گوروں کے ملک چلے جائیں, آپ جیپنیز یہ جو ہمارے جو سینٹرل ایشیاز کے چلے جائیں, یار یہ محنت کرتے ہیں, اپنی صحت پہ محنت کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب میرا جانے کا جب بھی اتنا بھی اتفاق ہوا, وہ اپنے بچوں کو سنڈے گھر نہیں گزارنے دیتے. وہ کہتے ہیں بھائی پارک میں جا, ناس کھیت ڈگ اڈ مار, جو کرنا کر, تو اتھے کر, تو رہنا اتھے. حالانکہ ان کا سوشل ایسا ہوتا ہے, وہ اکثر بچہ اکیلا ہی فرسبی پھینکتا بھی ہے, پھر واقعی اس کو اور وہ اچھا. دوسرا کیا ہے, ہمارے یہاں پہ تو ہم بچے ہم تو چیکو میکو پال رہے ہیں. بیٹا تم کو گاڑی خود چھوڑنے جائے گی, تم کو گاڑی خود لینے آئے گی, تم وہیں پہ رہنا. بھائی وہاں پر کیا, وہاں پر نہیں. اچھا یہاں پہ کہتے ہیں سینس آف سیکورٹی. وہ بھائی جی جتنا وہاں پہ مسئلہ ہے سیم اسٹریٹ کرائم کا یہاں پہ بھی اتنا ہی مسئلہ ہے. پرابلم کیا ہے کہ دیکھیں 2 کلومیٹر جانا اس بچے نے, 2 کلومیٹر جا کے ٹرین پکڑنی ہے, پھر ٹرین پہ جانا ہے, پھر ٹرین سے اتر کے پھر دوبارہ 2 کلومیٹر چل کے پھر اسکول میں پہنچا. 4 کلومیٹر کی واک ہوگی کہ نہ, واک ہوگی, ہیلدی واک لائف اسٹائل ہو گیا کہ نا. یہاں پہ نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے, اس لیے میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ مہربانی کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو چیسٹ ہیوینس ہوتی ہے ایڈریس کریں, لائف اسٹائل کو دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جانا برائی نہیں ہے, یہ بڑی گندی عادت پڑ گئی ہے. سر آپ نے تو, میں دیکھیں پتہ نہیں کیوں ابھی تک تو سرجن بدنام تھے کہ پھڑیا تو وڑتا کسائی. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارا تو ایک پروسیجر بھی ہے. میں بھی کہنا تسی تو پیٹ جو تسی چھوٹے کسائی چھوٹے پیٹ سے. اچھا تو لیکن مجھے تو یہ پتہ چلا ریسنٹلی کہ ماشاءاللہ ذات کے کارڈیولوجسٹ بھی بیچارے بہت سارے بدنام ہیں. وہ کیوں, یہ جان کے انہوں نے کچھ نہ کچھ کر دینا. تو تسی کیوں کر دیں, نہیں کر دے پھر. میں اچھا اسی سے ریلیٹڈ بیسکلی جو میرا کوسچن تھا, اینجیوگرافی سے لوگ ڈرتے ہیں کہ جی یہ چھوٹا آپریشن ہے, یہ پروسیجر ہے, یہ بہت وڈی ساری کوئی شے ہے, اینجیوگرافی نہیں کرانی. ہوئے جہاں تک ہمیں پتہ ہے اٹس جسٹ اے ٹیسٹ. جی اس کے اندر کمپلیکیشن ریٹ جو ہے اینجیوگرافی کا ہے, میں تو پہلے سوال بتا دیتا ہوں اس کا جواب. کمپلیکیشن ریٹ ہے اس 0.1%. نمبر 1 سمپل بات. دوسری بات, اچھا لوگوں کا پتہ نہیں کیا, چونکہ یہ نام انگریزوں نے رکھے ہوئے بڑے بڑے نام ہیں اینجیوگرافی. اگر ہم کو رکھتے تو ہم کو چھوٹا چھوٹا ایسا رکھتے ہیں, دیسی کے نام رکھتے ہیں. ایکو کیا, دل دا الٹراساؤنڈ. اب ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے نام رکھ دی بڑے. اب ہماری کیا مت بن گئی, بڑا نام ہے بڑا کام ہے, بہت بڑا کام. یہ چیز میرے بارے میں کیوں نہیں مشہور ہوتی, ارمغان بہت بڑا نام ہے. یہ چیز میرے بارے میں, میرے خیال میں وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن ابھی چلتے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اینجیوگرافی میں ہوا یہ کہ اب نا لوگوں نے سوچا پتہ نہیں کیا, یہ انڈر لوکل انیستھیزیا والا پروسیجر ہے, بیہوشی نہیں کرتے ہم. یس, سب سے بڑی بات لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, یہ تشخیصی ٹیسٹ ہے, یہ تشخیص کا ہے, ڈائگنوسٹک ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے جتنی ایک سوئی چبھنے کی طاقت ہوتی ہے, درد اتنی ہوتی ہے, اس جگہ کو سن کیا, انتہائی سیفلی ایک ٹیوب لے کے گئے اور اس کو جا کر ایک دوائی دی اور کیمرے میں دیکھ لیا.
کہ دوائی کہاں کہاں جا رہی, کہاں کہاں دل کے اندر گئی ہے, دل کی شریانوں کے اندر کیا حالات ہے, کہاں تنگی ہے, کہاں خرابی ہے, اس کو دیکھ لیا. اور کیا آپ ہر جگہ آپ کو اسٹنٹ ڈالنے کا بہت شوق ہے, یا جہاں پہ وہ چیزیں تھوڑی تنگ ہوتی ہیں؟ دیکھو جی جڑے حالات چاہنے سانو تو بڑا شوق ہے آج کل ساڈا بس نہیں چلتا جتنے مرضی پا دیے. نہیں ریئلٹی میں بتاؤں, اچھا یہ بھی بڑی مت غلط بڑی ہوئی, 3 طرح کی نا مت کارڈیالوجسٹ کے بارے میں بڑی غلط ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ نمبر 1 کہ جناب جی جاؤ گے نا کچھ نہ شوگر کا ہے شاید کاٹ ہی دینا. نمبر دوسری گل, ایک تو مینوں آج تک یہ نہیں پتا لگا چائنا دا تے امریکہ دا سٹینڈ کہڑا ہے. ہر کوئی سارے کو ایک گل پوچھی جاتا ہے بھائی چائنا دا پاؤ گے کہ امریکہ دا پاؤ گے. مینوں اج تک نہیں پتا لگا یہ چائنا دا تے امریکہ دا سٹینڈ کہڑا ہے. مطلب کہ میں پچھلے 15 سال سے تو کارڈیالوجی کر رہا ہوں, 18 سال سے کارڈیالوجی میں, مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ چائنا کا کیڑا ہوتا ہے. چائنا نے کہڑا تو پائل چائنا نے سائڈ کو یار اچھی کیڑا پاندے ہو؟ میں وہی کہ اسی کو گراریاں پا رہے ہیں یار. واٹ آر دس از یار اتنے ہی کوئی غلط لکھا نا. نمبر 2 تیسرا سٹنٹ پا گیا تو پھر تو میں کسی جگہ رہا ہوں نہیں. یہ 3 مت انتہائی گندی. نمبر 1 پہلی بات جو ہے جو کہ ہے کہ جناب سٹنٹ, او بھائی سٹنٹ ایک تو لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ سٹنٹ ہم اس جگہ پہ ڈالتے ہیں شریان کے جو 70% سے زیادہ بند ہوا. اچھا 50% بھی بند ہوگی نا تو ہیومن شریان کئی ہزار گنا بہتر ہے سٹنٹ سے. یہ میں آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیوں ہے بھائی با حالت مجبوری سٹنٹ ڈالا جاتا ہے ہمیشہ کہ 70% سے زیادہ بند ہے, کسی وقت بھی 100% بند ہو گئی تو ہارٹ اٹیک کر دی جائے. بالکل صحیح. اچھا جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ساڈا کچھ کرو. تو بھائی جب ہمارے پاس ٹائم تھا, جب ہمارے پہلی علامت آئی تھی, سینہ بھاری پن ہوا تھا, اگر ہم اس وقت ٹائم پر جاتے تو دل کا جو اٹیک ہوا تھا جس سے دل کو نقصان ہوا ہے احسان بھی ہوا, اس سے بچت ہوئی. نمبر 1 تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ بھائی ہمارے دنیا کا سب سے اچھا سٹینڈ کیوں نہ ہم بنا لیں. ہماری ہیومن شریان کا, ہیومن جو اللہ نے بنائی ہوئی شریان کو, اس کا نعم البدل نہیں ہے. ٹھیک, اگر ہم اس کی حفاظت کر لیں گے تو ہمیں شریان کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے, اس سٹینڈ کی طرف جانا نہیں. پر حالت مجبوری اگر ہم اس میں نہیں ڈالیں گے تو وہ ہارٹ اٹیک بھی کر سکتی ہے, اور دوسرا اس کی جو نارمل کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی کمپرومائز. سانس چڑھے گا, بھائی اس کو سانس بھی چڑھے گا, اس کو سینے میں بھاری پن بھی ہوگا. اچھا وہ اپنی موومنٹس لمیٹائز کر جائے گا, وہ کہے گا یار تسی انج کرو, تسی ایک کام تسی کر لو, کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہوتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک, نمبر 1 یہ. تو دوسرا بھائی دیر از نو امریکہ اسٹینڈ اینڈ چائنا اسٹینڈ. ایک سمپل سی, جیسے ہم سوٹس ہیں, سوٹ لیتے ہیں تو ہم یہ کیا کہتے ہیں یار یہ ڈفرینٹ برانڈ کا ہے, یہ ڈفرینٹ برانڈ کا ہے. جتنے میجورٹی اسٹینڈس ہیں یہ سارے کے سارے 90% آف دیم یہ امریکہ کے اندر ہی کمپنیز بناتی, لیکن مختلف اور برانڈس ہیں. وہ اسی طرح برانڈس ہیں جس طرح ہے کہ بھائی یہ سوٹ 8,000 کا ہے, وہی دوسرا بنا کے دے گی, وہی لانگ کا سوٹ 10-15,000 کا ہو جائے. بھائی پرائسنگ کا فرق ہوتا ہے, لیکن جعلی اسٹینڈ کوئی نام کی چیز نہیں. یہ ایک بہت بڑی غلط مت ہے جو کہ جعلی ہے, غلط ہے اور غلط ہے. یہ تو خیر معذرت کے ساتھ, لیکن ہمارا تھوڑا سا میڈیا کا قصور ہے. زیادہ ٹھیکہ تھا جعلی اسٹنٹ. یہ کون سا ڈاکٹر ہے جو یہ ڈاکٹر؟ یار میں نے آج تک یہ 2-3 دفعہ یہ بہت ٹرائل چلے, بہت سارے, میں چاہتا تھا کہ یار ان کی کبھی خبر جو ہے نا, جو ان کی ٹرائل کی حقیقت تھی وہ کبھی لوگوں کو بتایا جائے. فوراً ہے آپ کے پاس. سر میں بتاؤں وہ جتنے بھی ٹرائل چلے انفارچونیٹلی لوگوں کو یہ پتا لگا کہ بھائی سٹنٹ جعلی نہیں تھا, سٹنٹ کے اندر مسئلہ نہیں تھا. ہوتا کیا ہے کہ 2 طریقے ہیں, ایک ہے دنیا بھر میں جسے پروف کیا ہوا, ایک ہے پاکستان کی جو یہاں پر لوکلی ہے, ہمارا ایک فورم ہے جسے ڈریگ کہتے ہیں, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, وہ ہے, اس سے اپروول ہے. ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم جیسے کووڈ کے دن تھے تو ہوا یہ کہ پاکستان نے اس وقت باہر سے مال آئی نہیں طرح, تو جو امریکہ کے پروف تھے ہم نے وہ منگوائے, وہ ڈالے. لوکل یہاں پہ پروف نہیں تھا ہوا کیونکہ ٹائم پروسیجر اس کا ہے. ڈلے بالکل ٹھیک, ڈلے صحیح کوالٹی, ساری چیزیں ٹھیک, لیکن میڈیا کو شرارت ملی انہوں نے کہا یہ جعلی اسٹینڈ, کیونکہ پاکستان کی ریگولر اپنے بھائی ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کسی کو پروف کریں. پہلے تو یہ میرا سوال ہے. ٹھیک, اور آخری بات, بنا تو سکتے نہیں ہیں آپ نے اپروو کیا کرنا. اور باقی تیسری بات, بھائی اسٹینڈ ڈل جائے تو خدا نہ خواستہ پھر تو میں کسی جگہ رہا ہی نہیں, کسی جگہ لیتا ہے, بڈھے ہو گئے. اوہ یار یہ معذرت کے ساتھ, میں شام کو بیان بیڈمنٹن کھیلتا ہوں,
میرے ساتھ جو کھیلنے والے لوگ ہیں اس میں سے 3 لوگ وہ ہیں جن کو ملٹیپل اسٹینڈس ڈلنے ہیں ملٹیپل ٹائم پہ. بیڈمنٹن اور بیڈمنٹن وہ ایسے نہیں کھیلتے کہ صرف جو ہے ایک جگہ پہ کھڑے رہ کے بھائی فل 50 گھنٹہ 50 منٹس گھنٹہ وہ کھیلتے ہیں اور بہترین کھیلتے. یعنی کوالٹی آف لائف امپروو ہوئی. جس طرح اسٹینڈ ڈالنے سے پہلے تھی سیم اسی ٹارگٹ کو اچیو کیا, لیکن جس طرح کوئی زخم پڑتا ہے آہستہ آہستہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن کہہ جی میں اگلے دن نہیں, مہینے بعد 2 مہینے بعد جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں آپ کو زخم لگ جاتا ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, آپ کیا کہتے ہیں فوری دوڑنے لگتے ہیں. نہیں, تھوڑی دیر بعد آپ اس کو طرف کر کے مہینے کا انتظار 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ اپنی نارمل روٹین میں جائیں گے اور بہترین جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگوں نے چونکہ وہ کہ بھائی تینوں پہ گیا ہوں تو ہلنا نہیں ہے, میرے پاس تو عجیب و غریب سے آتے ہیں دل دم ریز ہو گیا. سر جی میرا ٹن میں سجدہ کر سکنا, میں کیا کس ٹائم نہیں چاہ جائے گا نہیں میں جی سجدہ کر سکنا. میں کیا یار اچھا میرا خیال تھا صرف میرے فیلڈ میں نہیں ہمارے پاس تو سر ایسے ایسے آتے ہیں لوگ آتے. تو سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے نا جی اپنے ساری ریزرویشن پہ پوچھ لیا, خود فیصلے نہ کر لیا, خود نہ. یہ مین موٹو ہے سر میرا, یقین مانے خود ہی فیصلے کر لو. آسک یور ڈاکٹرز. آپ اسے پوچھو یار جو بھی کہانی نا آپ اسے پوچھو یار یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. اب جس طرح ثابت آتا ہے نا انتہائی بک بکی چیز ہے اور وہ ہر مریض کو کھلانا ہے انہوں نے, جو اس کو فیل دینے کے لیے کہ اب تو مریض ہے سالمدانہ کو آتا ہے. کیوں اچھا یار ساڈے نال بچپن سے کی ہوندا سی بھائی تسی بیمار ہوئے ہو تو ماں نے یقین لے گئی, اچھا وہ عام حالات دے بندہ پین چوکا نہیں ہوتا. کیوں بھائی دیر جائے کہ نہیں لا کے اسی ٹائم انہوں طاقت دے رہی ہے. اور نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ساگو دانے میں کیا ہے یار. میں یہ اس سے میں بڑا دکھا ہوں آنسر تھا. نہیں جی آج کا اتنا مزے کا کام ہوا کہ ہم نے 4-5 نہ صرف متس رول آؤٹ کی, 2-3 تو آپ نے مزدار سجدے والا سے بہت مزدار. نہیں سر وہ ایسے ہی ہے. اور سب سے بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ آپ سے ابھی ہم ٹیک ہوم میسج کی ریکویسٹ کریں گے تو آپ نے اس کو سب کو سمرائز بھی کرنا ہے. اس سے پہلے صرف فار ینگ پاپولیشن, کیونکہ بے شک ٹھیک ہے کھان پین دی عمر ہے اور آپ پب جی کے SSG کمانڈو بھی ہے, لیکن اسٹل اگر کون سے ریڈ فلیگ سائنز ہوں تو اس کو اگنور کر کے کہ وہ جس طرح فیصلہ آباد میں ہمارے میدے دی گیس نہیں نون گنا والی, ہاں میدے دی گیس از دا کلپریٹ آف ایوری تھنگ. یہ میں ہوتا. اچھا جی جب بھی ہمارے پاس مریض آتا ہے نا عموماً وہ نا اس کو پتہ نہیں کس بے وقوف نے یہ مت نکالی تھی کہ جی گیس. اچھا جی میرے سر میں چڑھ گئی. میں جناب بتا دوں گیس کے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے. There is only one way out. There is only one way out. The gas can only move in only one direction. Unidirectional flow ہے. Unidirectional flow. تاں نہیں چل سکتا اے بھائی وہ پہلے نہیں جا سکتی ہے, جانا ہی چلے. سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایمرجنسی کے اندر ڈیورنگ مائی ہاؤس جاب ایک بندہ آیا کہ میں نے کہا کیا ہوا, کہتا سر میدے دی گیس بنی. وہ میرے گئی کانچے تے جا کے پھنس گئی اینڈ ہی واز ہیونگ اوٹائٹس میڈیا. سرکار بہ رہا تھا پس سے, اس نے کہا نہیں گیس ہی بنی ہے, گیس ہی بنتی ہے تو گیس ہی کام خراب کر. اور ہم نا ہماری عادت یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ مظلوم چیز پہ نا ڈالیں گے. ہم نے گوشت بھی کھایا ہوگا, کڑھائی بھی کھائی ہوگی, لیکن جو دوپہر میں سنیسا کھاتا سی نا ڈاکٹر صاحب وہ اتنے ہی اڑ گیا. میں کہا صابن لے جانا منہ بھائی. سمپل سی چیزیں جو 2-3 ہیں اور ریئلٹی ہے وہ پتہ کیا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ میرے بھائی اگر آپ کو چلنے کے اوپر نمبر 1 چلنے کے اوپر انڈر اسٹریس انڈر ایموشنس تو بھائی جی سینے میں درد ہو, دباؤ پڑتا ہو, دباؤ پورے سینے میں دباؤ پڑتا ہو, انڈر اسٹریس انڈر ایموشنس, یا پھر جب آپ ایکسٹرا آرڈنری ایکسرسائز کرتے ہیں یا پھر چلتے ہیں تو بھائی ڈاکٹر کی طرف ضرور جائیں. یا سانس پھولنا شروع ہو گیا ابنارمل تو ڈاکٹر کی طرف ضرور جائیں. ٹھیک ہے ڈسنیا بھی ہے یا زیادہ سانس پھولنا شروع ہو ینگ میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو زیادہ اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے جیسے میری دل کی دھڑکن جو ہے نا پہلے ٹھیک تھی اب میں محسوس زیادہ کر رہا ہوں, تو آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جائیں ضرور, ایویلویٹ ضرور کرائیں. تو سب سے پہلی چیز بھائی ڈاکٹر ڈونی کوم نہیں ہے.
پلیز فار گاڈ سے یار یہ اپنی ڈاکٹر ماشاء اللہ اتنے کیوٹ ہے. نہیں اب مجھے بھی کہنا پڑے گا. اچھا تو سیدھی بات ہے یار, مہربانی کریں, میری ریکویسٹ آپ سب سے کہ ایک کام کریں یار, ہمارا معاشرے کے اندر نا جی ہمیں اس کو ہیلدی بنانا ہے. اٹس اے ویری سیڈ پارٹ, کتنی ارلی ایج میں مسئلے ہو رہے ہیں. ہم نے اس کو ہیلدی بنانا ہے. ہیلدی بنانے کے لیے ہیلدی لائف اسٹائل ہے, سنتے آ رہے ہیں بچپن سے ہیلدی لائف اسٹائل, بھائی اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ اپنی ذات کے لیے 30 سے 40 منٹ نہیں نکال سکتے نا, تو وہ پیسہ جس کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, یا وہ پڑھائی جس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, بے معنی ہے. آپ نے اپنا پیسہ اپنے اوپر بھی لگایا. 30 سے 40 منٹ اپنے آپ کو دیں, پراپر واک کریں, اچھا سوئیں, اچھا کھائیں, اچھی زندگی گزاریں اور خوش رہیں. خوش رہنا یقین مانیں, میں بتاؤں خوش رہنے والے کو میں نے زیادہ ہی دیکھا, چلتے چلتے دیکھیں, ہنستے دیکھتے. تو سر یہ ہے میرے نزدیک یہی میسج. بڑا پیارا. لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ والی باتیں ان لوگوں تک اس طرح سے پہنچ نہیں. یا تو ہم بھی قیدی 804 کریے, تو یا ہم بھی پھر میرا دل یہ پکارے آج یہی کچھ کرنا, کوئی ناچ کے بکائیے تو شاید, اس کے بعد پھر کہے کہ جناب واک کیا کریں. لیکن اٹ واز ونڈرفل, اور 2-3 دفعہ میرے لیے ہنسی کنٹرول کرنا بڑی مشکل ہوئی ہے. لیکن دس واز ویری مچ ایجوکیشنل فار 3 types آف پاپولیشن. سر پوڈ کاسٹ میں نے شروع کیوں کیا؟ نمبر 1 جنرل پاپولیشن, نمبر 2 یہ جو اپنے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہم یہ سارے وائوا کوشچنز بھی ایٹ ٹائمز وہ کہہ جاتے ہیں, پلس جو اپنی فیملی کے اندر ایک ڈاکٹر ہے بیچارہ, جو چاہے اسٹوڈنٹ ہے چاہے بن گیا ہوا ہے, تو انہوں نے تو اس سے ہی مشورہ کرنا ہے نا جناب. تو ان تک جب یہ ہوگی ایڈیکویٹ اور ایکوریٹ نالج ہوگی تو وہ آگے دے پائیں گے. سر تھینک یو سو مچ. مجھے پہلے ہی کہا کہ آج کچھ نیا اور بڑا مزیدار قسم کا کام ہوگا, اور وہ ہوا ہے, اور آئی ایم ریئلی ہیپی. آپ کے پاس جی یو ہیو ایوری سارٹ آف انفارمیشن ریگارڈنگ اینجیوگرافی. کو خوفناک چیز نہیں ہے, جوان لوگوں میں بھی دل کے دورے پڑ سکتے ہیں, اور ہاں کہ کھان پین دی عمر ہے بالکل ٹھیک, لیکن پھر انہوں ہضم کرن دے لیے بھی کچھ کرو, موو یور سیلف, ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی کوئی اپنی لائف میں ایڈ کریں. اور سر نے تو جو باتیں کہہ دی ہیں, یہ تو میں کہتا ہوں کہ زاویہ 5.0 والی آپ نے کوئی پوائنٹ کی ہے آپ نے, مطلب دس واز آسم. جی میری طرف سے دعا یہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو.